پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد فرید۔ آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ بیسیکلی پوسٹ کووڈ مارکسزم ہے، اور اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے پروفیسر ڈاکٹر سید عامر سہیل کو دعوت دی ہے، لیکن ہمارا یہ پروگرام ایک مکالمے کی صورت میں ہے آج کا، جس میں عامر صاحب مارکسزم پوسٹ کووڈ مارکسزم کی فیور میں بولیں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ میں ان کے خیالات کے مخالف بات کروں۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں عامر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ پوسٹ کووڈ مارکسزم کی فیور میں کچھ بات کریں، تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ آئے کہ پوسٹ کووڈ جو مارکسزم ہے کیا وہ بھی سروائیو کر رہی ہے، یا اس کے جو خیالات ہیں، اس کا جو تھیوریٹیکل فریم ورک ہے، یا اس کا جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے، خاص کر پاکستانی کمیونٹی میں اور اس سے بڑھ کر پورے معاشرے میں، وہ کس حد تک ابھی بھی لاگو ہوتا ہے، کیا وہ مفقود ہو چکی ہے یا ناپید ہے، یا اس کے جزیات باقی ہیں، کہیں ایسی کوئی صورت ہمارے سامنے آتی ہے یا نہیں آتی۔ تو میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر عامر سہیل صاحب کو کہ آپ اس پہ تھوڑی ہماری رہنمائی فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے پہلے ہی اس بات کو طے کر لیا کہ آپ نے مارکسزم کے حوالے سے جو بھی میں نے کہنا، آپ نے اس کے ایک مخالف دلائل دینے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک لحاظ سے درست بھی ہے، تاکہ بات کو آگے بھی بڑھایا جا سکے اور چیزیں ایک خاص مکالمے کے ذریعے سے سامنے بھی آ سکیں۔ مگر جہاں تک میرا یہ خیال ہے کہ یہ بحث کو بہت نئی نہیں ہے۔ مارکسزم ہو یا کوئی بھی آئیڈیالوجی ہو، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اور کسی بھی آئیڈیالوجی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ آئیڈیالوجی پہلے ختم ہو گئی تھی یا اب کووڈ-19 کے بعد اس کو دوبارہ سے اس کو ریوائیول ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو میرے خیال میں یہ بات بھی کہنا درست نہیں ہے۔ ٹھیک۔ مارکسزم بہرحال ایک حقیقت تھی، اور خاص طور پہ ہمارے 20ویں صدی کے اندر، جس طرح کہ 19ویں اور 20ویں صدی میں خاص طور پہ، اور 20ویں صدی میں اس کی ہمیں کچھ امپلیمنٹیشنز بھی نظر آئی ہیں، انہوں نے دنیا کو ایک نئے انداز سے دیکھنے کا، ایک نئے ورلڈ ویو کے ساتھ دنیا کا مطالعہ کرنے کا اور لوگوں کا مطالعہ کرنے کا جو ایک انداز ہمارے سامنے لے کر آیا تھا۔ مگر خاص طور پہ گزشتہ کوئی 4 عشروں سے، 4 دہائیوں سے، جس طرح ہم خاص طور پہ ماسکو فال کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، اور بعض حلقوں کی طرف سے یہ رائے، ایک ڈسکورس سامنے آیا کہ شاید مارکسزم جو ہے وہ ایبسلیوٹ ہو چکا ہے، اب اس کا اس انداز میں ریوائیول ہونا یا اس آئیڈیالوجی کا جو ہے اس طرح شاید دنیا میں اس طرح کی امپلیمنٹیشن ہونا ممکن نہیں رہا۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا بھی کہ بہت سے علاقوں سے مارکسزم جو ہے وہ سمٹتا چلا گیا، خود رشیا میں سے اور خود چائنا میں سے، اور جہاں جہاں کچھ رہا بھی وہاں کے حالات کوئی ایسے نہیں تھے، جیسے کہ ایسٹ یورپ آہستہ آہستہ ہٹا، اور پھر کیوبا اور بہت سے علاقے جو ہیں۔ تو اس سے یہ رائے بہرحال ضرور پیدا ہوئی کہ مارکسزم کی جو آئیڈیالوجی ہے، شاید وہ ایک پوسٹ ماڈرن دور کے اندر اس کی وہ معنویت نہیں رہی کہ جو معنویت وہ 4 دہائیاں پہلے اس کی موجود تھی۔ اور اس کے بعد 9/11 کے بعد بالخصوص دنیا جو ایک نئے گلوبل صورتحال کا شکار ہوئی، اور ایک نئی ادب میں اور شاعری میں اور موسیقی میں اور تقریباً ہر فن کے اندر اور سیاست اور معیشت میں بالخصوص جس طرح کی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اور مگر میرا یہ خیال تھا کہ خیال ہے بلکہ کہ مارکسزم کی معنویت شاید اس طرح کبھی ختم نہیں ہوئی۔ ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اتار چڑھاؤ ممکن ہو سکتا ہے۔ ان 4 دہائیوں کا ہی اگر آپ جائزہ لیں اور یہ غور کریں کہ ایک خاص طرح کے سرمایہ دارانہ کلچر نے، سرمایہ دارانہ نظام نے، اور اس کے نتیجے میں جو ایک خاص گلوبلائزیشن کا ایک جو فینومینا ہمارے سامنے آیا، اور جس کو ہم ایک بڑے فخر سے ایک پوسٹ ماڈرن دور کہتے ہیں، اور اپنے لٹریچر میں بھی، ادب میں بھی ہمارے بہت سے دوست اور لکھنے والے جو ہیں ایک پوسٹ ماڈرن لٹریچر، پوسٹ ماڈرن کرٹیسزم کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ خاص طور پہ کرونا کے عہد میں اور آنے والے ہمیں کرونا کے بعد جو صورتحال پیدا ہوگی، وہاں یہ بات دوبارہ سے ڈسکس ہونی ہے کہ اس پورے 4 دہائیوں کے سفر نے، جو کہ گلوبلائزیشن کے نام پہ تھا یا جو کہ پوسٹ ماڈرنزم کے نام پہ تھا، چونکہ میں اور آپ جو ہیں ادب کے ہم طالب علم ہیں، تو لہٰذا ہمارا فوکس نسبتاً
लिटरेचर जो है वो ज़्यादा रहता है। सही तो हमें ये देखना है कि 4 दिहाइयों में इंसान को क्या मिला, सही बात है। इंसान को क्या हासिल हुआ। बहरहाल कोई माने या ना माने, इंसान बहरहाल मरकज़ कायनात किसी ना किसी तरह से मौजूद है, क्योंकि अभी तक इंसान के अलावा कोई और मखलूक इस कायनात में अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सकी है। तो बहरहाल इंसान एक जीता जा, ये अलग बहस है कि इंसान ने खुद अपने साथ जो किया वो एक अलग बहस है, वो एक और अंदाज की बहस है। मगर हम बात करें कि जो एक इंसान मुर्तकिज़ नुक्ता नज़र था कि मार्क्सिज़म को अगर बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर हम बयान करना चाहें या उसको, तो वो यही है कि वो चाहता ये है कि इस दुनिया से जो एक ख़ास तरह का एक तबकाती दुनिया है, जो एक ऊंच नीच है, ख़ास वो मज़हब के नाम पे हो, वो मईशत के नाम पे हो, रंग और नस्ल के नाम के ऊपर हो, वो उस ऊंच नीच को, उस तबकात को ख़त्म करना चाहता है। सही। और वो ये चाहता है बुनियादी तौर पे कि इंसान बहुत हद तक अपनी तख्लीकी ज़िंदगी के अंदर, अपनी एक इर्द गिर्द के माहौल के अंदर एक आज़ादी के साथ और एक निस्बतन एक बराबरी के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजार सके। और हम ये देखते हैं गुज़िश्ता 4 दिहाइयों में ऐसा हम पा नहीं सके। जो सबसे ज़्यादा चीज़ इन 4 दिहाइयों में मिस हुई है वो ख़ुद इंसान हुआ है। सही। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ इन 4 दिहाइयों में बढ़ के सामने आई है वो तबकाती कशमकश आई है। वो कशमकश मईशत की बुनियाद पे भी हुई कि मुल्क हों या इदारे हों, ख़ास तौर पे जो मल्टी नेशनल कंपनियाँ हैं, उन्होंने किस तरह एक गरीब का इस्तेसाल किया सरमाए के नाम के ऊपर, और किस तरह ज़रूरत पैदा की जाती है, फिर वो ज़रूरत पूरी की जाती है। ये सारा आप सब जानते हैं और हमारे सुनने वाले भी सभी जानते हैं। फिर और ये लेटेस्ट आपने देखा होगा जो अमेरिका के अंदर एक नेगरू की गर्दन के ऊपर जब एक गोरे का घुटना आता है और वो कहता है जी मुझे सांस नहीं आ रही है, तो दर हकीकत वो सांस शायद उस जार्श की नहीं थी। सही। वो सांस जो है वो उस तबके की सांस है जो गुज़िश्ता 4 दिहाइयों के साथ पिसा चला जा रहा है। तो मार्क्सिज्म ने एड्रेस किया बहरहाल इंसान को, तबकात को, बराबरी को। मैं उसकी बहुत ज़्यादा एक थ्योरेटिकल उसमें नहीं जाता, मैं तो वो उसकी आउटपुट्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि साथ है कि हम 5, 7, 10 मिनट की नशिस्त के अंदर हम शायद बहुत लंबी चौड़ी बात ना कर सकें। फिर आपने ये देखा होगा कि हमने 90 की दिहाई में मॉस्को फॉल के साथ ही हमने देखा कि जनाब एंड ऑफ हिस्ट्री का हमने नारा सुना। फिर हम लिटरेचर में पढ़ते हैं तो हमने डेथ ऑफ आथर की बात की। तो ये अमवात की पेशनगोइयाँ जो हैं वो की भी जाती रही हैं। मगर इस सारे के बावजूद आज जब हम एक आलमी सूरत हाल पे और जनूबी एशिया की सूरत हाल पे और ख़ुद हमारे पाकिस्तान की सूरत हाल पे देखते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि तफरीक और तबकात का तफावत इतना ज़्यादा हो चुका है कि उस तफावत को एड्रेस शायद आज के निज़ाम नहीं कर पाएगा और नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट में नहीं है। तबकात आज के निज़ाम के इंटरेस्ट में नहीं है, तबकाती जद को ख़त्म करना आज के निज़ाम के इंटरेस्ट में नहीं है कि गरीब को आप किसी ना किसी तरह से इस काबिल बना दें कि वो अपनी सांस लेने के काबिल जो है वो हो जाए। तो उस पूरे सूरत हाल में मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो बहरहाल इंसान को, इंसान की ज़िंदगी को, इंसान की एक बराबरी की एक सूरत हाल को जो है एड्रेस करती है। पहले भी उसने किया और आज भी वो करती है। इस पर भी बहुत से सवाल आप उठा सकते हैं, मार्क्सिज्म की इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत सारे सवाल उठा सकते हैं, मगर बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जो गुज़िश्ता 3-4 दहाइयों में जो सबसे ज़्यादा मिस हुई जो चीज़ जो लैक की है वो इंसान का अपना वजूद लैक की है। आप ये देखें 90s में गल्फ़ वार के अंदर क्या हुआ, एक मैसिव जिसे कि कहते हैं वो लोग मारे गए। अफ़गान वार के अंदर क्या हुआ, पोस्ट अफ़गान वार के अंदर क्या हुआ, 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान में, इराक़ में, पूरे अरब जो सूरत हाल है वो क्या हुई, अरब स्प्रिंग के नाम पर। और आपने बड़े बड़े इंटरनेशनल जर्नल देखे होंगे को अरब स्प्रिंग की बात कर रहे थे और एक नए अहद की बात कर रहे थे, मगर सारे नए अहद के अंदर आज उन ममालिक को, उन इलाकों की सूरत हाल अगर आप देखें तो मेरा ख़्याल है कि सूरत हाल शायद उस दौर से भी 1000 गुना बदतर थी जो शायद इस सूरत हाल से पहले थे। तो मैं ये समझता हूँ कि मार्क्सिज्म जो है वो एड्रेस करने की सलाहियत रखता है। मार्क्स जो एक नए हमारे नाकदीन हैं, जो नए लिखने वाले हैं,
وہ جو ایک نیو مارکسزم کی بات کر رہے ہیں. تو بہرحال آج بھی ریلیونٹ ہے مارکس، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج بھی شاید ہمارے ہاں جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ اس طرح یہ اس کو مذہب کے ساتھ چونکہ مارکسزم کو عموماً جوڑ لیا جاتا ہے، تو یہاں پہ یہ صورتحال تھوڑی مگر اگر آپ دیکھیں تو اب ہمارے سوچنے والے کا انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ اس چیز کی طرف آ رہے ہیں کہ ایک خاص طرح کے پوسٹ ماڈرنزم کے اندر، ایک پوسٹ ماڈرن عہد میں ہمیں کیا ملا، ایک انسان کو کیا ملا، اور ماسوائے موت کے اور تشدد کے اور دہشت کے اور خودکش کے ہمارے حصے میں کیا آیا، اور جو ایک خاص مرکزیت تھی انسان کو حاصل تھی وہ بھی کہیں جو ہے وہ ڈسلوکیٹ ہو گئی ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ تو میں نے چونکہ بہت سامنے کی باتیں آپ سے کی ہیں کہ اس کے اوپر ایک بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، بلکہ جی ہم نے اپنے چینل پہ ایک ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ایک شاندار شاعر انٹلیکچوئل ہیں اختر عثمان صاحب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ریلیٹ کی جا سکتی ہے. وہ بھی پوسٹ کووڈ صورتحال کے حوالے سے میرے خیال میں ایک اچھا انالیسز ہے. اچھا، اب عامر صاحب نے اس کی فیور میں کچھ بات کی ہے، میں اپنے نظریات ان کے سامنے رکھنا چاہوں گا، حالانکہ میں اس قابل نہیں، لیکن چونکہ مجھے اس پروگرام کے توسل سے یہ موقع ملا ہے تو میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا. اچھا عامر صاحب، میرے نظریات میں یا میرے خیالات کے مطابق پوسٹ کووڈ جو حالات اس وقت پیدا ہوئے ہیں، اس حالات میں چونکہ مارکسسٹ فلسفی کا کوئی ایک انسان دوست فلسفہ ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا، اب انسان دوست فلسفہ ہونے کے ناطے وہ انسان پہ توجہ دیتا ہے بنیادی طور پہ، میں جنرل ابھی بات کر رہا ہوں. تو اس کا مقصد جو اس کا اینڈ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو طبقاتی تفریق ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور اس طبقاتی تفریق نے خود بخود ختم نہیں ہونا، بلکہ یہ انسان ہی ہے جس نے اس کو ختم کرنا ہے. اب دراصل جیسے کمیونسٹ مینیفیسٹو میں جو اس کا آخری جملہ ہے کہ سب جو کسان ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں. اب پوسٹ کووڈ جو سچویشن ہے وہ تو دراصل انسانوں کو دور کر رہی ہے، یعنی جوڑنے کی بجائے وہ انہیں دور کر رہی. اب لوگ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، اور پوسٹ کووڈ بیسیکلی ایک ایسا سنیریو ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کے نزدیک جانے سے گریز کر رہے ہیں. اس حالت میں یعنی اس سچویشن کے اندر اب لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ ورچولی ریلیٹڈ ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں جو بنیادی نقطہ ہے میرا اس حوالے سے پہلے آرگومنٹ میں، کہ مارکسزم دراصل اپنے اتحاد میں، لوگوں کے اتحاد میں ای مارکسزم میں کنورٹ ہو گئی. اب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ریولوشن کی بات کریں گے شاید وہ ورچوئل ریولوشن ہو، اور آگے شاید ایسی کچھ چیزیں ہوں کہ ہمیں جو قوانین ہے، جو طبقہ ہے، وہ بجائے اس کے کہ اپر اور لوئر کلاس کی ہو، وہ سائبر کلاس اور نان سائبر کلاس میں کنورٹ ہو جائے. یعنی اگر ایسا ہوتا ہے کہ بنیادی ضروریات اور اس کے حوالے سے کہ یہ انٹرنیٹ جیسی چیزیں ہیں یہ بنیادی ضروریات میں شامل ہوں، تو شاید کلاس کا طبقہ ہی بدل جائے. دوسری بات، مارکس کے حوالے سے جو کلاس ہے اس کو ہمیشہ بہت پھیلا دیا جاتا ہے، اور میں نے خاص کر یہ لٹریچر میں دیکھا ہے کہ کلاس کا جو مارکس کا اپنا تصور ہے وہ بڑا ایک نیرو تصور ہے. یعنی ایک انڈسٹریلسٹ جو ہے اسے ایک خاص کلاس کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں کا جو ملازم ہے وہ ایک کلاس ہے. اچھا، یہ جو کلاس کی پھیلاؤ ہے یہ تو بعد میں آنے والے جو نیو مارکسسٹ ٹائپ ہیں یا جنہوں نے اس پہ کچھ تنقید، اسی کلاس پہ تنقید کی، انہوں نے اس کو پھیلایا. جیسے ویلنسٹائن ہے جس نے اپنی ہی کتاب کے اندر مارکس کو تنقید کر کے بتایا کہ مارکس کی کلاس تو دراصل چھوٹی ہے، اب تو کلاس جو ہیں وہ جیسے پیریفری کنٹریز ہیں اور وہ کنٹریز جو کور کنٹریز ہیں اس میں کنورٹ ہو گئی. اب کنٹریز کی کلاس ہے، یہ کلاس نہیں ہے. اس حوالے سے اب جب ہم دیکھتے ہیں اخلاقیات جو مارکسسٹ لے کے آتی ہے ہمارے سامنے کہ لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے جو کلاس کانشیسنس کے حوالے سے، تو ہمیں معلوم ہے کہ مادے کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک وائرس جو ہے وہ ایسی اخلاقیات سے مبرہ ہوتا ہے، اس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، اس نے کوئی باؤنڈری نہیں دیکھنی، اس نے کوئی ایٹم میزائل یا اس طرح کی کوئی چیز وہ کوئی انسان نہیں دیکھتا. تو جب آپ کے سامنے ایک وائرس آپ کا دشمن آتا ہے بجائے اس کے کہ کوئی کلاس آپ کا دشمن آئے، تو وہاں مارکسزم صرف ایک کانسپائریسی تھیری کے طور پہ کھڑی ہوتی ہے. یعنی مارکسزم کا فلسفہ پوسٹ کووڈ دراصل ایک کانسپائریسی تھیری پہ کھڑا ہے. ان کیس اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا امیر آدمی جس نے یہ وائرس تخلیق کیا ہے، پھر مارکسزم کا کوئی بچاؤ کی کوئی صورت ہمیں نظر آتی ہے جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کموڈیفیکیشن آف ہیلتھ ہو رہی ہے. کموڈیفیکیشن آف ہیلتھ کووڈ 19 ہوتا نہ ہوتا موجود تھی،
لیکن وہ جو کلاس کی صورت تھی، جو اخلاقیات کی صورت تھی اور وہ جو ریولوشن کی صورت تھی، وہ تو آپ کو مفقود ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے، جیسا کہ آپ نے وہ سیاہ گردن پہ سفید اس کے گھٹنے کی بات کی، وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور صرف وہاں نہیں بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن اس احتجاج کی صورت میں یہ دیکھیں کہ وہ وائرس جو نہ مارکسزم کو جانتا ہے، جس کا کوئی نظریہ نہیں، جو مذہب کو جانتا ہے، جو نہ اپنے ہی کریٹر کو جانتا ہے، وہ بجائے یہ کہ سکڑے وہ پھیل رہا ہے۔ تو مارکسزم جہاں لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بات کر رہی ہے، دراصل وہ خود ہی لوگوں کی موت کا سبب بھی بن رہی ہے مارکسزم کے حوالے سے۔ تو اس نظریے میں آپ ذرا یہ دیکھیں نا، تھوڑا سا اس کو آپ نے شاید اور طرح سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں، چائے پلائیں ڈاکٹر صاحب، آج ہم چائے ہمیں بھی پلائیں، چائے ہمیں بھی پلائیں بھائی، چائے پلائیں۔ آج ہم جس دور میں ہیں 2020 میں ہم، تو آپ قطعی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم 1917 میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے، یا 1949 میں بیٹھے ہیں، صحیح ہم 2020 میں ہیں۔ صحیح، دنیا 2020 کے مطابق ہی دیکھی جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اور آج کی صورتحال خواہ وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، اسی کے مطابق دیکھی جائے گی۔ بات یہ ہے کہ جو جس چیز کی جس ڈسٹنس کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کرونا کے بعد کی صورتحال، بالکل ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ جو ڈسٹنس ہے یہ کیسے پیدا ہو گیا، یا وہ کتنے عرصہ چلتا ہے، اور کیا یہ ڈسٹنس جو ہے کہ ہماری آئیڈیالوجی میں بھی کہیں آتا ہے یا نہیں آتا، یہ ایک اپنے طور پہ ایک دوسری بحث ہے۔ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز اب مجھ جیسے ایک عام آدمی میں ایک عرصے سے یہ سوچ ڈیولپ ہوئی ہے کہ پہلے ہمیں بیمار کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے علاج کے لیے سرمایہ دارہ جو ملٹی نیشنل کمپنی ہیں وہ اس کا حل لے کے آ جاتی ہیں، جو ویکسینیشن بناتی ہیں وہ اس کا حل دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کی دنیا میں سوائے سوشل میڈیا کے، نیٹ کے اور میڈیسن کے، ہر چیز ٹھپ ہو کے رہ گئی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہوائی کمپنیاں کرپٹ ہو گئی ہیں، بینکوں کی حالت خراب ہے، کاروبار۔ مگر اس سارے صورتحال میں جو سب سے زیادہ ذلیل ہوا ہے وہ تو ایک لوور مڈل کلاس کا بندہ ہوا ہے، جس کا ایشو ہی نہیں ہے مارکسزم، بالکل صحیح، جس کا ایشو نہیں ہے کیپٹلزم، جو تو اپنی ایگزسٹنس کی لڑائی لڑ رہا ہے بیچارہ، سروائیول کی لڑائی، سروائیول کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ اسے تو غریب کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کو کس طرح اور کن کن ہاتھوں سے اور کن کن ذریعوں سے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ مگر یہ چیزیں اب آپ نے دیکھا ہوگا جب سے کرونا آیا ہے تو بے شمار ایک کانسپریسی تھیریز جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، بالکل یہ ٹھیک ہے۔ فلاں ملک کی طرف سے آیا، فلاں کی طرف سے آیا، پھر ایک بڑے بندے کا نام بھی آیا کہ جناب اس آدمی نے وہ اس کی ویکسینیشن بنا لی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں۔ میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ اس ساری صورتحال کے بعد جو چیز ہمارے عام لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی انسان کہاں گیا؟ ٹھیک۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بھی بتاؤں کہ جو مقتدر طبقہ ہے، جو طاقتور طبقہ ہے، وہ شاید میرے اور آپ کے انسان کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا۔ صحیح ہے، انسان کی ڈیفینیشن میں ہم لوگ وہ آتے ہیں جو اس سوسائٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو یہاں سے کماتے ہیں، یہاں سے کھاتے ہیں، جو چھوٹے کاروباری ہے، جو غریب ہے، کہ جو کسان ہے، جو مزدور ہے، جو کاشتکار ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس سب سے زیادہ تباہی کن کو ہوئی ہے؟ لوئر طبقے کو ہوئی ہے، اور یہ لوئر طبقہ ہمارے ہاں 95% ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ نہیں ہے کہ جس طبقے جو پریویلیج کلاس ہے یا مقتدر طبقہ ہے یا جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جس کے پاس سب کو، وہ اس طبقے کو تو کچھ نہیں ہوا، بلکہ اس کرونا نے ان کے مفادات کو دو چند کر دیا ہے، ان کے مفادات کو ایک نئی سمت جو ہے وہ دے دی ہے۔ تو اب جو ایک ریئیکشن آپ دیکھیں، بہت سے ممالک کے اندر لوگوں نے اب ڈاکے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ وہ راہ چلتے کسی کے پاس پتہ ہو کہ اس کے پاس چند پیسے ہیں اور ان کو بس موقع ہے وہ اسے پکڑ کے اس کے بعد اسے پیسے چھین لیتے ہیں۔ یعنی یہ جو ایک انارکی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جو کہ آگے چلنی ہے، یہ وہ انارکی نہیں ہے جو کسی خاص مخصوص گروہ کے ہاتھوں ایک عام آدمی
जो जलील होता था, वो अनारकी नहीं है। ये कोई भत्ता वाली अनारकी नहीं है। ये किसी ताकतवर माफिया वाली अनारकी नहीं है। ये भत्ते ग्रुप वाली अनारकी भी नहीं है। ये एक पब्लिक की अनारकी है। और पब्लिक की अनारकी को अगर आपने किसी तरफ ना समत नुमाई की उनकी, अगर आपने उनको किसी आइडियोलॉजी के साथ ना जोड़ने की कोशिश की, तो दुनिया इससे भी बुरी सूरत हाल का शिकार होगी। यानी हम इस तरह कह सकते हैं इसको कि वो जो अर्ली 19th सेंचुरी जब मार्क्स लिख रहा था, जिस दौर में लिख रहा था, उस दौर की जो क्लास थी वो क्लास हम आज के दौर पे उसका तो इतलाक कर नहीं सकते। साफ ज़ाहिर है, सीधी मतलब साफ ज़ाहिर हम समझते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो बजाय ये कि एक फैक्ट्री की सूरत में देखे जाएं, बल्कि इस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को उन सूरत में देखा जाए जो आज के दौर में डोमिनेट हैं। मिसाल के तौर पे यानी वो बेनिफिशरीज़ आज के दौर में जैसे जो इंटरनेट बना रहे हैं या जो इंटरनेट से रिलेटेड मसनूआत को तख्लीक कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो जो हेल्थ को तख्लीक कर रहे हैं और साथ ही साथ बीमारियों को भी तख्लीक कर रहे हैं। अब ये जिन औज़ारों के ज़रिए ये तख्लीक हो रही है, जो इनको ऑन करता है दरअसल वो आज के दौर में डोमिनेट करेगा। यानी वैक्सीनेशन बनाने वाले या सें जो कंप्यूटर बनाने वाले हैं या जिनके हाथ में इंटरनेट है या 5G टेक्नोलॉजी जिनके हाथ में होगी, एक क्लास वो होगी और बाकी सारी क्लासें इनसे एक्सप्लॉइट, बाकी दूसरी क्लासेस इनसे एक्सप्लॉइट होगी। अच्छा, इससे मैं ये भी साथ एक छोटा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ कि ये जो दौर है, जिस दौर में हम हैं, क्योंकि मार्क्सिस्ट फ़लसफ़ा सीधा सीधा एक मटीरियलिस्टिक फ़िलासफ़ी है, और ये बात तो बहुत वाज़ेह है जो हमने मार्क्स से थीसिस ऑन फॉयरबाख में भी सुनी है, जो हमने जर्मन आइडियालॉजी में भी सुनी है, और दास कैपिटा में भी हमें इसकी वाज़ेह शक्लें नज़र आती हैं। जिस दौर में अब हम मौजूद हैं, यहाँ जिस तरह की अनारकी की सूरत आप बता रहे हैं, ये मैं सिर्फ ये नहीं समझता कि ये एक मादी अनारकी है, मैं समझता हूँ कि ये नज़रियात की भी एक अनारकी पैदा हो गई है। जब मैं ये सूरत हाल देखता हूँ तो मुझे ना चाहते हुए भी मैं अपने आप को पोस्ट मॉडर्निज़म के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मैं उन्हें शदीद नापसंद करता हूँ इस हवाले से। उसकी वजह यह है इस सूरत हाल में उनके साथ जोड़ने की, क्योंकि जहाँ ये सूरत हाल अनारकी की नज़र आ रही है, वहाँ आपको नज़रियात की सूरत हाल भी नज़र आ रही है। आपको मानी बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, आपको जुमले बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, आपको तहरीरें बिखरी हुई नज़र आ रही हैं, आपको कॉन्स्पायरेसीज़ हर तरह नज़र आ रही है। इसका मतलब यह है कि कोई रियलिटी हमारे सामने मौजूद नहीं। और पोस्ट मॉडर्निज़म जिस चीज़ में ये हकीकत देखते हैं वो दरअसल ज़ुबान है। और मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ साथ साथ कि हमारे पास लफ्ज़ नहीं, हमारे पास ईडियम्स नहीं, हमारे पास आइडियालॉजी नहीं, पोस्ट कोविड आइडियालॉजी। इसलिए जो सूरत हाल जहाँ यहाँ ज़्यादा लागू होती है ख़यालात के हवाले से, वो शायद वो पोस्ट में मॉडर्निस्ट आइडियालॉजी है जो 90s और 80s में वजूद में आती है। अब इस सूरत हाल में जहाँ मार्क्सिस्ट अपने आप को एक स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं, वहाँ ज़ुबान भी एक स्ट्रक्चर में देखी जाएगी। और ज़ुबान को आप मादी सूरत हाल कहें, जैसा कि आप टेरी गिल्टन के हवाले से भी कह सकते हैं, जहाँ ज़ुबान आपको मादी सूरत हाल में नज़र आती। लेकिन यहाँ तो मादे की हालत ही बिगड़ी हुई है, यानी मादा अपनी फॉर्म में नहीं। जिस दौर में हम बैठे हैं यहाँ ख़यालात अपनी फॉर्म में नहीं, वो उस तरह मुनज़्ज़म नहीं, चीज़ें उस तरह मुनज़्ज़म नहीं। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो किस तरह मार्क्सिस्ट आइडियालॉजी अपना सर्वाइवल पैदा कर सकती है? क्योंकि ये तो जब हम ये कहते हैं कि जी एक पोस्ट कोविड इरा के अंदर आप रेवोल्यूशन लेके आएँ और वो वही इंसानी रेवोल्यूशन होगा जो मार्क्स ने सजेस्ट किया था, तो फिर तो ये शायद मार्क्सिस्ट फ़िलासफ़ी की ब्लास्फेमी हो। क्योंकि मार्क्सिस्ट फ़िलासफ़ी जिस बुनियाद पे खड़ी है वो बुनियाद तो आपको पोस्ट कोविड में नज़र ही नहीं आ रही। आपको तो सारे हालात व वाक़यात, हर किस्म की चीज़ें और तो वो तमाम चीज़ें एक केओस में नज़र आती हैं। और शायद मैथमेटिकल थ्योरी या दूसरी तरह की जो सोशल साइंसेज में केओस थ्योरी एप्लीकेबल हैं, वो शायद हमारे पास खुल के थोड़ी बहुत सामने आती हों। इस हवाले से आपका क्या नज़रिया? देखें, आपने फिर आपकी गुफ्तगू में इतने बेशुमार सवालात आ जाते हैं ना कि फिर उनको तरतीब देना मुश्किल हो। बात दरअसल ये है कि आपकी गुफ्तगू में मेरे पास हज़ारों सवाल आए हैं और मैं उन्हें समेट नहीं पा रहा। अच्छा, अभी आपने बहुत सारी बातें की हैं, ख़ास तौर पे मादे के हवाले से और मादे की मौजूदगी के हवाले से, और साथ है कि जिस एज में हम रह रहे हैं वहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं भी और नज़र नहीं आ रही हैं। जैसे इंटरनेट के ऊपर बहुत चीज़ें मौजूद हैं और चीज़ें मौजूद नहीं भी हैं। ये सूरत हाल बिल्कुल है। ये साफ है कि मार्क्सिज्म इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करता है।
وہ زبان جو مارکسزم کو نگیٹ کر رہی ہے، یا وہ زبان جو معنی کی تکثیریت کی بات کر رہی ہے، یا وہ زبان جو معنی کو کسی ایک مرکز پر یعنی مرتکز نہ کرنے کی بات کر رہی ہے، اسی زبان میں آپ بہت سی باتیں کر سکتے ہیں. اچھا، اب میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ زبان کی یہ جو لامرکزیت ہے، یہ جو لفظ کے اندر جو معنی کی موجودگی ہے، اس معنی کی موجودگی کا جو سمجھے کہ یہ بھی کسی طاقتور کے ہاتھ میں ہی ہے. صحیح، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. کہ ہم اپنے من چاہے لفظوں کو من چاہے معنی دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جو آج کی انڈرسٹینڈنگ ہے مارکسزم کی، یا آج کی جو ہمارے ایک روشن خیال دانشوروں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ اسی طرح ہے کہ جناب آپ لفظ کے اندر جو معنی رکھ رہے ہیں، یا کئی معنی رکھ رہے ہیں، یا لفظ کے اندر معنی کو آپ ملتوی کیے جا رہے ہیں، ڈیلے کیے جا رہے ہیں، تو بیسیکلی وہ سارے معنی طاقتور کے معنی ہیں. صحیح. اور طاقتور اپنے خاص ایجنڈے اور اپنی خاص حکمت عملی کے تحت ان لفظوں کو معنی فراہم کرتا ہے، اور وہ لفظ ہیں جو کہ میری زبان کے اوپر پھر رواں ہوتے ہیں. صحیح ہے. ہم لفظ کی التوا کی بات کریں تو کیا آپ اس پاکستان میں بیٹھ کے کسی مذہبی اسکرپٹ کے بارے میں معنی کی کوئی التوا کرنے کا یا معنی کی ریکنسٹرکشن کی بات کر سکتے؟ نہیں، یہ ممکن بھی نہیں ہے. کہ نہیں. جب یار آپ اس صلاحیت سے محروم ہیں کہ آپ ان کو بھی اگر ریکنسٹرکٹ نہیں کر سکتے، تو پھر یہ کیا ضروری ہے کہ آپ اپنے کلاسکس کو، اپنے ادب کو، اپنی شاعری کو، اپنے ارد گرد موجود ایک کلاسک سے لے کر جدید تک جو آپ کے وراثت میں آپ کے پاس ورثہ آیا ہے، آپ اس کے اوپر سوالیہ نشان کھینچیں؟ صحیح. تو اور یہ جو طبقہ، محرومی، یہ سارے جو لفظ کو جس طرح بے توقیر کیا گیا ہے، اور یہ بے توقیری بھی کسی نہ کسی سوچ کے تحت کی گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اور جنوب ایشیا کے اندر، اور خصوصاً پاکستان کے اندر، مارکسزم کو ہمیشہ مذہب کے ساتھ جوڑا گیا ہے. صحیح. اور مذہب کی ضد کے طور پہ اسے کھڑا کیا گیا. بالکل صحیح. اچھا فلاسفیکل سطح پہ اگر مادہ اور روح کی اگر اس پہ ایک اور بحث آ جاتی ہے. صحیح ہے. میں آپ کو عرض کروں میں تو اس تھیوریٹیکل بحث میں تو بات کر رہا ہوں کہ آؤٹ پٹ کیا ہے. چلو جی میں ایک لمحے کے لیے مان بھی لوں کہ شاید مارکسزم شاید وہ اس طرح آج کی دنیا کے اندر، تو آج کی دنیا جن لوگوں نے تعمیر کی ہے، جو 40 سال کی عمارت یہاں پہ، اس نے ایک انسان کو یا ایک کمزور قوم کو یا ایک خطے کو یا ایک ثقافت کو یا ایک تہذیب کو یا ایک وراثت کو کیا دیا ہے؟ اگر میں یہ چھوٹا سا سوال پوچھوں جس کا یقیناً بہت طویل جواب ہوگا، تو ساتھ ہے کہ ممکن آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ ہو، مگر میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی چلیں جی باقیوں کو تو چھوڑ دیں، یہ پوسٹ ماڈرن ورلڈ نے جو آپ کو دیا سیاست میں، اکنامکس میں، لٹریچر میں، سویلائزیشن کے اندر، ثقافت کے اندر، اس نے انسان کو کس حد تک ایلیویٹ کیا ہے؟ صحیح. اور وہ کس حد تک انسان اپنے آپ کو بہتر بنانے میں کامیاب ہوا ہے؟ صحیح. اور کس حد تک انسان اپنے آپ کو آسودہ کرنے میں کامیاب ہوا ہے؟ صحیح. تو اس کا جواب قوموں کی شکل میں بھی نفی ہے، ملکوں کی شکل میں بھی نفی ہے، اور فرد کی ذاتی زندگی کی شکل میں بھی نفی ہے. صحیح. سوائے ان مقتدر طبقوں کے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے یا ٹیکنالوجی ہے، صحیح. سوائے ان طبقوں کے. چلیں اب گفتگو تو ہماری، چونکہ یہ ایسا ایک ہمارے پاس مضمون ہے، ایسا ٹاپک ہے جس پہ شاید ہم گھنٹوں بیٹھے بات کرتے رہیں اور ہماری باتیں ختم نہ ہوں. اور گرمی بھی بہت زیادہ. اور یہ بھی آپ کے سامنے، آپ ڈاکٹر صاحب کی حالت بھی دیکھ رہے ہوں گے. ہم نے اس ویڈیو کو بنانے کے لیے دراصل ایک ایسی جگہ چوز کی ہے جہاں ہمارے پاس اے سی موجود نہیں ہے، تو وہ جو یہاں کی مادی صورتحال ہے وہ ہمارے مادے کی بھی دراصل اگینسٹ جا رہی ہے. تو یہاں مادہ مادے سے ٹکرا رہا، تو ہم اس پہ کوئی کنکلوژن نہیں نکال رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ویڈیوز بنانے کا مقصد، آج کی بات کا جو پروگرام ہے اس کا ذاتی مقصد لوگوں کو کسی بھی حوالے سے کوئی کنکلوژن دینا نہیں،
बल्कि हम सवालात पैदा करते हैं, इसलिए हम अक्सर किताब का रिव्यू भी आपके सामने रखते हैं और किताब जो कह रही है वो आपको बता देते हैं। बल्कि किसी दोस्तों को भी शरीक करते हैं इस सारी गुफ्तगू हाँ, में, इस आने वाले- गुफ्तगू में इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में हम और लोगों को शरीक करेंगे ऐसी गुफ्तगू में और आपको बहुत अच्छी गुफ्तगू मिलने को मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत पसंद आया होगा। लेकिन पोस्ट कोविड मार्क्सिज्म के हवाले से अगर आपका नज़रिया है, चाहे वो आप मुझसे इत्तफाक करते हों या डॉक्टर साहब से इत्तफाक करते हो, वो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वी रियली लव टू हेयर दैट, वी रियली लव। हम आपके कमेंट्स का, आपकी राय का हमेशा एहतराम करते हैं और ये आपके कमेंट्स ही हैं जो हमारे प्रोग्राम को और बेहतर बनाएंगे। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।